کبھی معبود پتھر کو بنایا ہم نہیں کرتے، کبھی معبود میرا وفا و خلوص کے وہ پیش نام ہیں آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی متی الرحمن صاحب قاسمی ندوی دعوت برکاتہ العالیہ معتمد مکاتب دینیہ گورکھپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مجھے اس دیر رات میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں، اور اس موقع سے جو موقع صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہے، اور پورے اس ملک کے لیے جو حالات ہیں وہ تقریباً یکساں ہیں۔ جو حالات آپ کے اس گاؤں میں ہیں، آپ کے اس شہر میں ہیں، آپ کے اس ضلع میں ہیں، تقریباً وہی حالات پورے صوبے میں ہیں، اور وسعت کے ساتھ دیکھا جائے تو تقریباً پورے ملک میں ایک قسم کے حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بلکہ اور نظر آگے بڑھائی جائے تو پوری دنیا کے مسلمان اس وقت تقریباً ملے جلے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور کبھی اس طرح کی اگر دینی مجلس قائم ہوتی ہے، آج کی یہ مجلس بھی جس میں علماء بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں، اور اس علاقے کے معزز حضرات بھی ہیں، اور طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ممکن ہے ان کے والدین بھی یہاں پر ہوں۔ تو اس مناسبت سے مجھے میرے ذہن میں ایک بات ابھی آ رہی تھی، اور ایک موضوع کی طرف میرا ذہن جا رہا تھا، اور یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابر نے ہمیشہ اس کی فکر کی ہے اور اس کے سلسلے سے جد و جہد کی ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی دیکھی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمزوری محسوس کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور آپسی انتشار اس قدر ہو چکے ہیں کہ مسلمان دوسرے کے لیے مضرت کا سبب بن چکا ہے، نافعیت اور افادیت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی وفات۔ حضرت شیخ الہند کو صرف اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک شخص تھے، ایک قائد تھے، بلکہ انہیں اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک کی آزادی کے سرخیل تھے، اور اس ملک کی آزادی میں ان کا بڑا کارنامہ تھا۔ گاندھی جی اس ملک کی آزادی میں انہوں نے جو بھی قربانیاں پیش کی ہوں، مگر یہ کہنا پڑے گا کہ گاندھی جی کو جو قوت دینے والی شخصیت تھی اور ملک کی آزادی میں جو بڑے نمایاں کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا، ان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کی آزادی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریکیں چلائی اور جو کوششیں کی، انہی کوششوں کے نتیجے میں انگریز نے انہیں مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا، اور مالٹا کی جیل سے جب حضرت شیخ الہند نکلے تھے تو اس وقت انہوں نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، بلکہ وہ دونوں باتوں کے خلاصے کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ مسلمانوں کی بربادی کے اسباب کیا ہے، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے، مسلمانوں کی شکست کے اسباب کیا ہے، تو مجھے دو وجوہات کا پتہ چلا، دو وجہ مجھے معلوم ہوئی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی
کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم سے دور ہے، قرآن پاک سے وہ بیزار ہے۔ لہٰذا حضرت شیخ الہند نے اس زمانے میں کہا تھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب میں قریہ قریہ اور چپا چپا میں مکاتب کی جال کے بچھانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسری بات حضرت شیخ الہند نے اس موقع پر فرمائی تھی کہ میں نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کی جو دوسری وجہ مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں بے انتہا اختلافات ہیں، انتشار ہیں، اور یقیناً اللہ والے بہت دور کی نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیوبندیت اور بریلویت کو جو دو خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ اسی دور کے یہ فتنے ہیں اور اسی دور کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیوبندیت اور بریلویت کے نام سے جو دو مکاتب فکر قائم کر دیے گئے، یہ مکتب فکر اپنے طور پر قائم ہوا، اس میں کون سا اختلاف ہے؟ دو دکان جو ہے بازار میں رہتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دو دکان والے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوں، بلکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ سبزی منڈی میں گئے تو ایک طرف سے سبزی کی ساری دکانیں موجود ہیں، آدمی ایک منڈی میں جاتا ہے اور سب دکانیں کھلی ہوئی ہیں لیکن سبزی کی دکان والے آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ آپ اسی طرح میڈیکل کے جو ہے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہاسپٹلز کا ہب ہوتا ہے، بہت سے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ایک ہاسپٹل ہے ہارٹ کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ہیں وہاں پر جو ہے سرجن موجود ہیں، تیسری جگہ ہے وہاں پہ دوسرے جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپس میں ہاسپٹل والے لڑتے ہوں۔ آپس میں سبزی منڈی میں جا کر آپ دیکھیے سبزی کی دکان والے آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دکھائے گئے۔ میڈیکل اسٹور کے بعض علاقے ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایک طرف سے میڈیکل اسٹور کی دکانیں موجود ہوتی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹور والے آپس میں اپنی ایک یونٹ بنا لیتے ہیں، ہاسپٹلز والے اپنی ایک یونٹ بنائے ہوئے ہیں، اسکول والے اپنی ایک یونٹ بنائے ہوئے ہیں، تاکہ اگر کوئی ہم پر بری نگاہ ڈالے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ بڑے شہروں میں جائیے تو آٹو رکشے کی بھی یونین ملے گی، آپ آٹو رکشہ والے بھی اپنی یونین بنائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی ہمارے اوپر بری نگاہ اٹھائے گا تو ہم سب آٹو رکشہ والے مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، انگریز یہاں سے چلے گئے لیکن انہوں نے اس فتنے کو مسلمانوں کے درمیان باقی کر دیا۔ دیوبندیت ایک مکتب فکر ہے، بریلویت ایک مکتب فکر ہے، لیکن یہ دونوں اس لیے نہیں قائم ہوئے کہ آپس میں اختلاف کریں، آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو کافر بنائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں، یہ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ پہلے تاریخ اسلام آج سے نہیں ہے، 14 صدیوں سے اسلام دنیا کے اندر باقی ہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا حنفیت بھی ہے، مالکیت بھی ہے، شافعیت بھی ہے، حنبلیت بھی ہے، یہ چاروں مکاتب فکر ایسے ہیں جن کو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نماز کی رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو مسالک کے آپس میں اختلافات ہیں تقریباً 200 سے زائد اختلافات ہیں، اور یہ جو اختلافات ہیں یہ ہمارے 4 مسالک کے درمیان ہیں، لیکن آپ کو پوری 14 آپ کو تقریباً 1350 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ وہاں پر جو ہے آپس میں لوگوں نے لڑائیاں کی ہوں اور کبھی ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے اس کے بعد سے یہ اختلافات یہ زیادہ کیوں بڑھتے چلے گئے، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کے درمیان اتنے شدید اختلافات ہیں کہ آپ کسی علاقے میں جائیے تو وہاں پر آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سی مسجد دیوبندی کی ہے، کون سی مسجد جو ہے سنی کی ہے، کون سی مسجد اہل حدیث کی ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اختلافات مسلمانوں کے درمیان میں نہیں ہے، یہ اختلافات غیروں نے ہمارے درمیان پیدا کیا ہے، اور غیر آپ سے زیادہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے،
وہ جانتا ہے کہ مسلمان جو اس ملک کے اندر اقلیت میں ہے ان کو کیسے توڑ کر رکھا جائے، کمزور کر کے رکھا جائے، ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے، ان کو کمزور کر دیا جائے اور ان کی آپس کی توانائی کو جو ہے ختم کر دیا جائے تاکہ یہ اپنے کسی کام کے لیے مستعد نہ ہو سکے، کھڑے نہ ہو سکے، تیار نہ ہو سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ایک مشن ہونا چاہیے اور وہ مشن یہ ہے، ایک مسلمان کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے تو مسلمان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، بلکہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، وَأَمَّا مَا أَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر جو قوم دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے، اور انسان کے اندر جب دوسروں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے روئے زمین پر زیادہ دیر تک باقی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ دنیا میں تو اپنی فطری اور طبعی عمر لے کر ہی دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے کام کے اثرات دنیا میں زیادہ ہوں گے، اس کے کام کے فائدے دنیا میں زیادہ ہوں گے، اس کی ذات سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے، لوگ اس پر غلط نگاہیں نہیں ڈالیں گے، لوگ اس کے کاز کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لوگ اس کو جو ہے اسے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ وَأَمَّا مَا أَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ۔ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا، اللہ پاک اس کے ذریعے دنیا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں گے اور اس کی ذات کو دنیا میں افادیت کا ذریعہ بنائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی صفت بیان فرمائے کہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں، ان کی کتاب بخاری پوری دنیا کے اندر سارے مدارس عربیہ میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں جتنے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں یہ سارے علماء بخاری شریف پڑھ کر ہی کسی بڑی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب العلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ مجھے وہ حدیث اس موقع پر یاد آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ کہا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، میرے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها ما ہی حدثونی ما ہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور وہ درخت بڑا تناور ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کے پتے بھی نہیں گرتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا درخت ہے؟ وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ اب بڑے بڑے صحابہ موجود، انہوں نے سوچا کہ نبی کے سوال کا جواب دینا ہے، کوئی معمولی سوال تو ہوگا نہیں۔ انہوں نے غور و فکر کیا، غور و فکر کے بعد فرمایا کسی صحابی نے کسی درخت کا نام بتایا، کسی صحابی نے کسی درخت کا نام بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فوقعوا فی فی مختلف الاشجار، کہ مختلف طرح کے درختوں کا نام صحابہ کرام نے بتایا۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ سوچا ہوگا کہ فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ درخت فلاں ہے، فلاں قسم کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، والد محترم بھی موجود تھے اور بھی دیگر حضرات تھے، تو مجھے شرم آئی کہ میں اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں یہ لوگ تو جواب دے نہیں پا رہے ہیں اور میں ان کے سامنے جو ہے زبان کھولوں اور میں ان کے سامنے اللہ کے رسول کے سوال کا جواب دوں، یہ میرے لیے فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم مانے ہوئی۔
مجھے حجاب ہوا اور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف صحابہ کرام نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سا درخت، آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت یعنی کھجور کے درخت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا مثل المسلم، فرمایا کہ وہ درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مسلمان کی سی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے درخت کو مسلمان سے تشبیہ دیا کہ مسلمان کی حیثیت کھجور کے درخت کی سی ہے۔ اب کیوں یہ تشبیہ دیا، یہ مشابہت کیوں ہے دونوں کے؟ ایک مسلمان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے درخت سے تشبیہ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت اتنا تناور ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مستحکم ہوتا ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اس کے پتے بھی جو ہے جلدی نہیں گرتے ہیں۔ ہر جو ہے اور مختلف موسم آتے ہیں مگر اس کے پتے نہیں گرتے۔ پھر اس درخت کا ایک ایک حصہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ آپ جو ہے اگر سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کھجور کا پھل یعنی کھجور کے درخت کا جو پھل ہے یعنی کھجور، وہ کھجور کس حیثیت سے نافع ہے، یعنی کتنی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، وہ علاج بھی ہے، وہ دوا بھی ہے، وہ غذا بھی ہے۔ اسے کتنی بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے بالخصوص طب یونانی میں آپ دیکھیے کہ کھجور کے کتنے فوائد کتابوں میں لکھے ہیں، پوری ضخیم کتابیں کھجور کے فائدے پہ لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بالکل ویران جیسا، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، غذا ہی نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کھجور نہ ہو، کھجور کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، کھجور کو کھیرے کے ساتھ کھایا گیا۔ گرمی کے دنوں میں بھی جتنی جلدی کے انسان کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، کمزوری کو بہت تیزی کے ساتھ دور کرنے کے لیے کھجور کے استعمال کا حکم اطباء نے دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اس درخت کو دیکھیے کہ اس کے جو چھال ہوتے ہیں، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس میں جو ہے کھجور کے پتوں کو بھی فائدے سے خالی نہیں چھوڑا گیا، اس کے جڑ اور اس کے تنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں، اور بے شمار جو ہے زخموں پہ لگانے کے لیے اس سے بے شمار دوائیں بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اندازہ لگائیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھے لیکن وہ طبیب الامت تھے، امت کے طبیب تھے، حکیم الامت تھے، وہ امت کے لیے حکیم تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میڈیکل سائنس نے تو آج ترقی کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدی پہلے کھجور کے فوائد پر کتنی بلیغ اور دور اندیشی پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ کھجور کے درخت کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت ایک مسلمان کی سی ہے۔ یعنی جیسے کھجور کے پتے فائدے مند ہیں، کھجور کے چھال فائدے مند ہے، کھجور کا بیج فائدے مند ہے، کھجور مطلق طور پر مفید ہے، اور عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے کھجور کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے درخت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کے اندر گویا کہ ایک جملے کے اندر اتنی وضاحت سے باتیں آپ نے فرما دی۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ہی حیثیت ایک مسلمان اس کے ہاتھ سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کی آنکھوں سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کی زبان سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کے جو ہے اس کے پیر سے بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کے قدموں سے بھی فائدہ اٹھنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھوں کے ضرر سے محفوظ رہے۔
مسلمان وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچے، جس کی زبان سے چغلی نکلے، جس کی زبان سے غیبت ہو، جس کی آنکھ سے لوگوں کو نقصان ہو، جس کی آنکھوں سے عورتیں اور جو ہے لڑکیاں محفوظ نہ ہو۔ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہاتھ کسی پہ جو ہے ظلم کے لیے اٹھے اور ناحق کسی کے لیے اٹھے۔ مسلمان کا پیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناحق کسی کے لیے چلے اور جو ظلم کے لیے چلے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس حدیث میں اتنی جامعیت ہے، اتنی جامعیت ہے، اگر اس پر ایک مفصل کتاب بھی لکھ دی جائے تو کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی دور اندیشی کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، اور آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے حکمت کے ساتھ ایک کھجور کے درخت سے آپ نے اس کی تشبیہ دی، اس لیے کہ عربوں میں کھجور کی جو ہے بہتات ہوتی تھی، اور جو ہے مثال کے لیے آدمی کے لیے وہ چیزیں زیادہ مفید ہوتی جس کو آدمی روز بروز مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے ذرہ برابر کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ ہو۔ اس کی زبان سے، اس کے اشاروں سے، اس کے کنائے سے، اس کے جو الفاظ سے، اس کے انداز سے، اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے قلم سے یہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس وقت جو میڈیا ایک مضمون لکھتا ہے اور جس سے صرف مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی کارٹونسٹ پیغمبر اسلام کے سے متعلق کوئی کارٹون بناتا ہے، اس کے قلم نے کیا کیا؟ ایک کارٹون بنایا، اور ایک کارٹون کے بنانے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ملکوں کے اندر فساد برپا ہو گیا، کتنے علاقوں کے اندر فساد برپا ہو گیا، کتنے مسلمان انتشار کے شکار بن گئے، اور کتنے لوگ زیادتی کے شکار ہو گئے، اور کتنا ملک کے اندر فساد مچ جاتا ہے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے اور غلط لکھ دیتا ہے، پورے لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک کمیونٹی، ایک قوم دوسرے قوم کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، ہندو مسلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، مسلمان ہندو کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ آج کے زمانے میں یہ کام میڈیا کے لوگ کرتے ہیں، رائٹر کرتے ہیں، اسکرپٹ لکھنے والے لوگ کرتے ہیں، کارٹونسٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کی مسلمان دین رحمت کو لے کر جو ہے اس دنیا میں نبی کا نمائندہ بنا ہوا ہے، اس کی ذات کو نافعیت کا ذریعہ ہونا چاہیے، افادیت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ مسلمانوں کے اندر تعلیم اور تہذیب کے راستے سے آئے گی، کسی اور راستے سے نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کے راستے سے آ جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا دھوکہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اچھے مکان بنانے سے آ جائے گی، اچھے مکان سے اور اچھی سواریوں سے عزت نہیں ملتی ہے، تعلیم کے ذریعے عزت نصیب ہوتی ہے، اور جو عزت علم کے ذریعے ملتی ہے اس عزت کو دنیا میں کوئی جو ہے مٹا نہیں سکتا، اس عزت کو دنیا میں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اور چونکہ یہ میرا موضوع ہے اس لیے میں اس موضوع کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ اگر دنیا کو کسی صلاحیت سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو وہ تعلیم کا میدان ہے۔ آپ تعلیم کے ذریعے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے لیے اور پوری قوم کے لیے آپ نافعیت کا اور افادیت کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ہتھیار اس وقت فیل ہیں۔ اس وقت تعلیم کی زمانہ، یہ تعلیم کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ اس وقت جو ہتھیار دنیا میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہتھیار علم کا ہتھیار ہے، وہ ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہے، وہ سائنس کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے لگائیں۔ لوگ زمین اور مکان بیچتے ہیں
اپنے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹیوں اور بچوں کی شادیوں کے لیے زمین و مکان مت بیچیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مکان بیچیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے زمین بیچ دیجیے، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کھیت بیچ دیجیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے کھیت بیچ دیے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے بچے اس جیسے کتنے کھیت پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اپنا سرمایہ لگایا اور اعلیٰ تعلیم بچوں کو نہیں دلایا تو آپ خود بھی ختم ہو جائیں گے اور اگلی نسل بھی دنیا سے ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور آپ صرف یہ سمجھیں کہ ہم دولت کما لیں اور اپنے اونچے مکان بنوا لیں اور اپنے نسلوں کو اگر آپ نے تعلیم سے محروم رکھا تو یہ اگلی نسل جو آئے گی وہ آپ کے کھیت بھی بیچ کے کھا جائے گی، آپ کے مکان بھی ختم کر ڈالے گی۔ لیکن اگر بچوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کریں گے تو وہ آپ جیسے کتنے مکان جو ہے تیار کریں گے۔ اس لیے دنیا کچھ بھی سرمایہ ہے تو وہ تعلیم کے لیے لگائے، اور تعلیم کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم حاصل کرے، وہ مدرسے میں پڑھے اللہ کا نام لے کر پڑھے، وہ اسکول میں پڑھے اللہ کا نام لے کر پڑھے، وہ کالج میں جائے وہ اللہ کا نام لے کر جائے، وہ یونیورسٹیوں میں جائے وہ اللہ کے نام کے ساتھ رہے۔ اگر وہ اسلامی تہذیب کے ساتھ رہتا ہے، اسلامی تشخص کے ساتھ رہتا ہے تو آپ اس کو جانے دیجیے کالجوں میں، آپ اس کو جانے دیجیے یونیورسٹیوں میں، اسے بس ایک وصیت کیجیے جو وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا تھا کہ ماں تعبدون من بعدی، دنیا سے آ رہا ہوں لیکن ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، تم کچھ بھی پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، تم کہیں بھی رہو، تم کسی بھی دنیا میں رہو، تم مدرسے کے میں رہو یا کالجوں یونیورسٹیوں کی تعلیم گاہوں میں رہو، لیکن ایک بات کی ضمانت اپنے بچوں سے لے لیجئے کہ ماں تعبدون من بعدی، کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد عبادت اس گھر میں کس کی ہوگی؟ اس گھر میں نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ اس گھر میں تلاوت کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ اس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ اگر اس بات کی ضمانت آپ نے لے لیا تو پھر اس چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مت پڑیے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، وہ مدرسے میں جائے، وہ اسکول میں جائے، وہ مکتب میں جائے، وہ کہیں بھی جائے، اللہ کا نام لیتا رہے۔ اور یہ جو مکتب کا نظام آپ کے یہاں دینیات کا ہے، یہ دینیات کا نظام اسی فکر سے قائم کیا گیا ہے کہ ہمارے سارے بچے حافظ نہیں بنتے ہیں، سارے بچے عالم نہیں بنتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ چھوٹی زبان ہو جائے، اور مفکر اسلام کی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ مفکر اسلام علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں مدرسے کا آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ سارے لوگ عالم و حافظ بن جائیں، لیکن مفکر اسلام نے آج سے 60 برس پہلے کہا تھا کہ یہ چیز قدرتی طور پر ناممکن ہے، سارے مسلمان حافظ و عالم نہیں بن سکتے۔